السلام علیکم. آپ ڈیجیٹل لٹریسی ٹریننگ پروگرام کی ٹریننگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. یہ ویڈیو 8ویں جماعت کے مواد کے لیے بنائی گئی ہے. یہ ویڈیو نمبر 5 ہے جو باب 4 کے حوالے سے ہے. اس باب کا نام ہے الگورتھمز کی کارکردگی. اس ویڈیو میں ہم سادہ اور پیچیدہ مسائل کی وضاحت اور اخذ اور ہر ایک کی شناخت کیسے کی جائے کو واضح کر سکیں گے. سادہ اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے الگورتھم تخلیق کر سکیں گے. ہم نے پچھلے گریڈ میں سادہ اور پیچیدہ مسائل کے بارے میں پڑھا ہے. کیا آپ کو ان دو قسم کے مسائل کے درمیان فرق یاد ہے؟ ایک آسان مسئلہ عام طور پر ایک وجہ سے ہوتا ہے اور اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ کا تعلق واضح ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میری سائیکل کی ٹائر کی ہوا ختم ہو گئی، میں اس ٹائر میں بس ہوا بھروا دوں گی. دوسری طرف ایک پیچیدہ مسئلہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اس کا کاز اور ایفیکٹ کا تعلق واضح نہیں ہوتا. تب ہی ایک پیچیدہ مسئلے کو حل کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پیچیدہ مسائل کے حل بھی مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ایک بچہ رو رہا ہے کیونکہ وہ بہت سی مختلف وجوہات کی بنا پر رو رہا ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے اب آپ 5 منٹ کے لیے اس ویڈیو کو پاز کریں اور درج ذیل مسائل کو سادہ اور پیچیدہ میں درجہ بندی کریں. پچھلے ٹاسک کے حل پر غور کریں اور اس کی اصلاح کریں. اب ہم ایک سرگرمی دیکھیں گے جس کا نام ہے ڈبہ میں گاڑی میں. اس سرگرمی میں ہمارے پاس ڈبے دیے گئے ہیں جن میں سے صرف ایک میں ایک گاڑی کا کھلونا ہے. ہر ایک ڈبے میں ایک بیان ہے جس کے ذریعے ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ گاڑی کا کھلونا کس ڈبے میں ہے. اس سرگرمی میں 2 صورتحال ہیں اور اگر ہم پہلی صورتحال پر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2 ڈبے ہیں اور ان دونوں ڈبوں میں ایک بیان ہے. باکس 1 پر لکھا ہے گاڑی اس ڈبے میں ہے اور باکس 2 پر گاڑی اس ڈبے میں نہیں ہے. ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ باکس 1 میں گاڑی کا کھلونا ہے. دوسری صورتحال میں 3 ڈبے ہیں. باکس 1 پر لکھا ہے گاڑی اس ڈبے میں نہیں ہے. باکس 2 پر گاڑی اس ڈبے میں نہیں ہے اور باکس 3 پر گاڑی باکس 1 میں نہیں ہے. اس ویڈیو کو 2 منٹ کے لیے پاز کریں اور شناخت کریں کس ڈبے میں گاڑی ہے. کیونکہ دونوں باکس 1 اور باکس 2 کا بیان یہ ہے کہ ان میں گاڑی نہیں ہے اور باکس 3 کہہ رہا ہے کہ باکس 1 میں نہیں ہے، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیونکہ ان تینوں ڈبوں میں سے
एक डब्बे में लाजमी गाड़ी है और ये पहले 2 बॉक्सेस में नहीं है, तो बॉक्स 3 में होगा। अब इस सरगर्मी का दूसरा सवाल हल करें और ये शनाख्त करें कि ये दोनों सूरत हाल में से कौन सा सादा और कौन सा पेचीदा मसला है। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करें और इसे हल करें। दिए गई स्लाइड में सवाल का हल देखें। क्योंकि पहले सूरत हाल का कॉज और इफ़ेक्ट वाज़ेह है, हम इसे सादा मसला कह सकते हैं। दूसरी सूरत हाल में जवाब बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हैं और हमें एक से ज़्यादा वजूहात मिल रही हैं, तो हम इसे कॉम्प्लेक्स मसला कहेंगे। हम अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरी सरगर्मी की तरफ। इस सरगर्मी का नाम है नाइट्स एंड नेव्स या बहादुर और चालाक। इस सरगर्मी को हल करने के लिए हम एक कहानी तसव्वुर करते हैं। एक जजीरा है जिसमें सिर्फ 2 किस्म के लोग हैं, नाइट्स या नेव्स, यानी बहादुर या चालाक। बहादुर की ये खूबी है कि वो हमेशा सच कहते हैं और चालाक हमेशा झूठ कहते हैं। हमारे जजीरे पर 2 अफराद हैं, सिकंदर और आयशा, और हमें ये तलाश करना है कि इनमें से कौन बहादुर है और कौन चालाक। हमें ये इशारा दिया है कि आयशा ने कहा कि हम में से कम कोई एक चालाक है। आइए इस सरगर्मी को डिकम्पोज करते हैं। हमारे पास 4 मुमकिना हल हैं। पहला है कि आयशा चालाक है और सिकंदर बहादुर है। दूसरा, आयशा बहादुर है और सिकंदर चालाक है। तीसरा, दोनों बहादुर हैं। और चौथा, दोनों चालाक हैं। इनमें से दुरुस्त कौन सा है? अगर हम पहले हल पर गौर करें तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये सच है। फिर हम देखेंगे अगर ये हमारे गेम की कंडीशंस को पूरा कर रहा है। अगर आयशा चालाक है तो फिर आयशा हमेशा झूठ कहती है, और अगर आयशा हमेशा झूठ कहती है तो फिर उसका बयान भी झूठ है। आयशा का बयान है हम में से कम कोई एक चालाक है। अगर ये झूठ है तो सच क्या है? इस बयान का इन्वर्स या उलट होगा हम में से कोई भी चालाक नहीं है। लेकिन ये बयान मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आयशा खुद चालाक है। ये कॉन्ट्रडिक्शन या इख्तिलाफ की वजह से हमारा पहला हल मुमकिन ही नहीं, तो ये हमारे मसले का हल नहीं है। दूसरे हल में आयशा बहादुर है और सिकंदर चालाक है। क्योंकि आयशा हमेशा सच कहती है तो उनका बयान भी सच है, और उन दोनों में से कम कोई एक चालाक है, और सिकंदर चालाक है, तो ये हालत मुमकिन है।
آخری حل میں دونوں عائشہ اور سکندر چالاک ہیں، کیونکہ عائشہ ہمیشہ جھوٹ کہتی ہے تو ان کا بیان بھی جھوٹ ہے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی چالاک نہیں ہونا چاہیے، لیکن حالت میں دونوں چالاک ہیں اور یہ حالت بھی ممکن نہیں۔ تو آخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ بہادر ہے اور سکندر چالاک۔ اس سرگرمی کو دہرانے کے لیے یہ ٹیبل فل کریں۔ آپ کے پاس 6 منٹ کا ٹائم ہے۔ دی گئی سلائیڈ میں سوال کا حل دیکھیں۔ اب ہم ایک اور ملتی جلتی سرگرمی کو حل کریں گے جس کا نام ہے بہادر، چالاک اور جاسوس۔ آئیے اب ایک ٹاسک کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ٹاسک کو حل کریں۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں۔ دی گئی سلائیڈ میں سوال کا حل دیکھیں۔ یوکلیڈین الگورتھم ایک طریقہ ہے جو دو انٹیجرز کے ہائیسٹ کامن فیکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے اور 2300 سال سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار یوکلڈ کے ایلیمنٹس میں ظاہر ہوا تھا۔ اس طریقے میں ہمیں بار بار لانگ ڈویژن کرنا پڑتا ہے، اور جب یہ میتھڈ رکتا ہے تو آخری ریمائنڈر ان دو نمبرز کا HCF ہوتا ہے۔ ایک مثال سے ہم یہ بہتر سمجھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اور 1785 اور 546 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر ڈھونڈتے ہیں۔ چلیے 1785 کو 546 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ اس میں لاگ ڈویژن استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کوشنٹ 3 اور ریمائنڈر 147 ملتا ہے۔ اگلا قدم میں آپ اپنا ڈیوائزر لیتے ہیں، اس معاملے میں 546، اور اب آپ اسے ڈیوائڈ کریں گے پچھلے سٹیپ کی ریمائنڈر جو ہے 147 سے۔ آپ کو کوشنٹ 3 اور ریمائنڈر 105 ملے گا۔ ہم یہ پروسیس دہراتے ہیں۔ آپ پریویس ڈیوائزر 147 کو لیتے ہیں اور پریویس ریمائنڈر 105 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور یہاں آپ کو کوشنٹ 1 اور ریمائنڈر 42 ملتا ہے۔ چلیے اگلا قدم کرتے ہیں۔ ہم 105 کو لیتے ہیں اور ہم اسے 42 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ آپ کو کوشنٹ 2 اور ریمائنڈر 21 ملتا ہے، اور ایک اور مرتبہ ہم 42 کو 21 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ہمیں کوشنٹ 2 اور ریمائنڈر 0 ملتا ہے۔ جب آپ کو ریمائنڈر 0 ملتا ہے آپ رک جاتے ہیں اور یہ میتھڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا آخری نان زیرو ریمائنڈر پھر ان دونوں نمبرز کا HCF ہے، جو اس معاملے میں 21 ہے۔ اس لیے 1785 اور 546 کا ہائیسٹ کامن فیکٹر 21 ہے۔ اسی پروسیس کا اگر ہم ایک الگورتھم لکھیں گے
تو یہ کچھ ایسے نظر آئے گا۔ اگر ہمارے پاس دو نمبرز ہیں m اور n تو ہم بڑے نمبر کو a سیٹ کریں گے اور چھوٹے نمبر کو b۔ دوسرے سٹیپ میں ہم a کو b سے ڈیوائڈ کریں گے اور ریمائنڈر کو r سیٹ کریں گے۔ اگر ریمائنڈر 0 کے برابر ہے تو ہم یہاں پر رک جائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو ہم b کی پرانی ویلیو کو a سیٹ کریں گے اور b کی نئی ویلیو اب r کے برابر کر دیں گے۔ ہم پھر سے a کو b سے ڈیوائڈ کریں گے اور سٹیپس 2 اور 3 کو دہرائیں گے جب تک r 0 کے برابر نہ ہو جائے۔ جب r 0 کے برابر آ جاتا ہے تو پھر ہماری آخری b کی ویلیو پھر ہمارا HCF ہے۔ اب ہم اس الگورتھم کا فلو چارٹ بناتے ہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم DLP ٹریننگ ویڈیو کی ویڈیو نمبر 6 دیکھیں گے، جس کا عنوان ہے سوڈو کوڈ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔